بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، میں بڑھا دوں گا، تمہاری عزت میں اضافہ، تمہاری شہرت میں اضافہ، تمہارے علم میں اضافہ، تمہارے اعمال میں اضافہ، تمہاری اولاد میں اضافہ، تمہاری مال میں اضافہ، تمہاری دولت میں اضافہ، تمہارے خاندان میں اضافہ، ہر اعتبار سے میں تمہارے برکت عطا کروں گا، اضافہ کروں گا۔ والا ان کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرنے پر اتر آؤ، ان عذابی لشدید، پھر دیکھنا میرا عذاب کتنا سخت ہے، میری پکڑ کس قدر سخت ہے، کس قدر بھیانک ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ یاد رکھے کہ ہم اپنی حالات کو نہیں بدل سکتے اس وقت تک جب تک ہم خود کوشش نہ کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جہاں پر بھی بندے کو اپنانے کی بات کی ہے تو سب سے پہلے اللہ نے پابندی یہ لگائی ہے کہ بندہ تو پہل کر، اس کے بعد میری طرف سے دیکھنا، تو مانگ کر تو دیکھ، نہ دو تو پھر بتانا، تو سوال کر کے تو دیکھ، پورا نہ کروں تو پھر بتانا، تو استغفار کر کے تو دیکھ، تیرے گناہیں مٹا نہ دی تو پھر بتانا، تو کوشش کر کے تو دیکھ، تجھے کامیاب نہ کیا تو پھر بتانا۔ اللہ کا نظام ہے، لیکن بندے کو پہلے چل کے آنا پڑے گا، پہلے تو ایک قدم چل کے 10 قدم میں تیری طرف بڑھوں گا، تو چل کے آئے گا، میں طرف دوڑ کر آؤں۔ ہاں، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بارش کی وجہ سے دعا کرنی تھی، تمام لوگوں کو لے کر پہنچے باہر، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اس میں ایک بہت ہی گنہگار شخص ہے، جب تک وہ رہے گا جب تک بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا، سبھی کو پتہ ہے یہ واقعہ، اور اعلان کے بعد اس شخص نے جو توبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور پھر اس نے ایسی توبہ کی، حضرت موسیٰ بار بار کہتے رہے کہ جاؤ اٹھ کے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جب تک وہ شخص نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ لیکن اس درمیان میں بارش بہت تیزی سے ہو جاتی ہے، حضرت موسیٰ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ کیا ہے، میں تو اعلان کر رہا تھا تو نے بارش کر دی، میں تو جھوٹا ہو گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے جو توبہ کیا، آئے ہائے آئے ہائے، کیا توبہ کی ہوگی، کیا جذبہ رکھا ہوگا اپنے دل میں، کس قدر رو کر اپنے دل میں کیسے اس نے توبہ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبان دے رہے ہیں، ان کو کہلوا رہے ہیں، کہہ دو کہ اگر وہ شخص جب تک نہیں اٹھے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ لیکن بندے نے توبہ کی ہے، ادھر موسیٰ موجود، ادھر بندہ موجود، لیکن بندے کی توبہ اس قدر اعلیٰ ہے کہ موسیٰ سے کہا علیہ السلام کہ اس کے اٹھنے سے پہلے بارش نہیں ہوگی، لیکن بندے کی توبے کی بدولت اللہ نے بارش کروا دی۔ ایک کنڈیشن ہوتا ہے، ایک حالت اور کیفیت ہوتی ہے، بندہ اور عابد اور معبود کے درمیان میں، بندہ اور آقا کے درمیان میں، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ جو تعلق ہوتا ہے، وہ جو بندہ بناتا ہے، وہ جو دل میں اترتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر رب کی طرف جو لو لگاتا ہے، پھر انابت حاصل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو نظر اس پر پڑتی ہے، پھر وہاں بیچ میں آنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر پوری دنیا ملا کر طاقت لگا دے، پھر چاہ تو آخر کر اس نے ہی نا، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ یہی واقعہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، جو ابھی ریسنٹ اس سال 2025 کے حج کے ٹائم پہ جو عامر القذافی کے معاملے میں جو ہوا ہے، آپ لوگ سب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پلین میں بیٹھنے جا رہا تھا، لیکن وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی اس کو روک لیا گیا کیونکہ نام میں تھوڑی دقت تھی القذافی میں، پلین کا گیٹ بند ہو گیا، اس نے بہت ریکویسٹ کی، خیر وہ پلین فلائی کر گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی شاید تمہاری قسمت میں نہیں ہونا، اتنا قریب آ کے وہ کس کا ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس لو لگا لی اللہ سے، مجھے جب تک مجھے اللہ قبول نہ کر لے مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے بھی وہی لو لگائی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اس گنہگار شخص نے لگائی تھی، پھر رب نے حضرت موسیٰ کو دیے ہوئے کلام کے باوجود بارش کروا دی تھی، سب ختم کر دیا، ایسے ہی لو لگائی، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی جانب اس نے جو آسمان کی طرف پھر کے دیکھا ہوگا، پھر آسمان کی طرف جو امیدوں سے اس نے دیکھا ہوگا، آس باندھ کر جو دیکھا ہوگا، سمجھ لیجئے فرشتے ہل گئے ہوں گے، سب نے رب کی طرف یوں دیکھا ہوگا۔ زبان حال سے کہتا ہوں،
عرش معلیٰ پہ ایک سنسنی خیز ایک خبر پھیل رہی ہوگی فرشتوں کے درمیان میں، اے اللہ تیرا ایک بندہ ایسے دیکھ رہا ہے ایئرپورٹ سے تیری طرف، ایسے دیکھ رہا ہے، اس کا پلین اگرچہ پرواز کر چکا ہے، ہوا میں ہے، لیکن وہ بندہ تیرا ایسا دیکھ رہا ہے تیری طرف۔ رب نے دیکھا ہے، رب کو تو سب کچھ پتا ہے، میرے اس کے بندے کے دل میں جھانکا ہے، اوف وہ یہ بندہ وہی ہے جس نے سچے دل سے مجھ سے مانگا ہے۔ تو ہوتا کیا، وہ پلین کچھ ٹیکنیکل ایشوز ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو واپس اس کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑ جاتی، کر لیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، چیک کر لیا، سب ٹھیک ہے، آل اوکے، واپس اڑان بھر لیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے جانے کے بعد پھر ٹیکنیکل ایشو، پھر واپس۔ اب تو پائلٹ نے کہہ دیا بھائی صاحب ایک کام کرو، وہ جو باہر بندہ بیٹھا ہے نا عامر القذافی، اسے بیٹھاؤ، جب تک اسے نہیں بیٹھا ہوگا میں پلین نہیں اڑانا، اسے بیٹھا لو، پلین خود بخود چلے گا، کھانے کا کیوں ہمیں چکر کٹوا رہے ہو، جا رہے آ رہے جا رہے آ رہے، بس اسے بٹھانا تھا۔ یہی سیم واقعہ میں 3 واقعہ بتا رہا ہوں، ایک تو بنی اسرائیل کا، ایک تو ابھی ریسنٹلی، ایک اب سے ماضی قریب میں، بہت لمبا زمانہ نہیں ہے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پانی جہاز سے سفر کر رہے تھے، حج میں جانا تھا، بامبے سے جانا تھا ان کو، تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک صاحب کو اور بھی جانا تھا جو ابھی پہنچنے میں ان کو ٹائم لگ رہا تھا، اور جہاز کا ٹائم وقت ہو چکا تھا بندرگاہ سے نکلنے کا۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاز سے اتر کر بندرگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر جہاز اسٹارٹ کرنے کی باری ہے تو اسٹارٹ کر رہے، جہاز اسٹارٹ ہی نہ ہو، بہت دیر کوشش کرنے کے بعد خوب کوشش ہو گئی ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت دعا کر دیجیے، جہاز تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا بھائی میں کیا دعا کروں، وہ جو باہر بیٹھا ہے اسے لے کے آؤ اندر میں، اندر لے کے آ جاؤ جہاز میں، جہاز چل پڑے گا۔ ہاں اصل میں یہ واقعہ ایک تو ہو گیا، ورنہ ایسے ہی واقعہ جب سنائے جاتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، بعض اہل حدیث علماء ہیں، پر اچھا جی جہاز کا انجن بند کروا دیا مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے، ایسا کون سا جادو کر دیا تھا؟ میرے بھائی جادو نہیں ہے، جادو نہیں ہے، ساری چیز نظام اس کے ہاتھ میں ہے، نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ تمام چیزوں کو سببوں کے اسباب کے درمیان میں دیکھتے ہیں، وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو بنا سبب کے بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کر دکھاتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس کے ایک طریقہ ہے، اس کا ایک اصول ہے، اس کے تحت رہتا ہے، لیکن جب چاہے وہ اپنے اصول کو ہٹا لے، اس اصول کو ہٹا لے، جب چاہے وہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ کون سا اصول تھا، یہ کون سا اصول تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بنا باپ کے پیدا کرنا، یہ کون سا اصول تھا حضرت حوا کو بن ماں کے پیدا کرنا، یہ کون سا اصول تھا حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کرنا؟ کوئی اصول نہیں تھا، لیکن ہوا نا، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، پھر جب وہ صاحب پہنچے ان کو لے کر جہاز پہ چڑھے، فوراً جہاز سٹارٹ ہو گیا۔ یہ جو ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی قربت، انابت اللہ جن لوگوں کو حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، جو دل سے اور ذہن سے ہر اعتبار سے اپنے رب کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں بسا کے رکھتے ہیں اور اعتماد کلی ان پر کر کے رکھتے ہیں، پھر دنیا کی کسی اور چیزوں کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے کچھ چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہے، اس لیے سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے اسبابوں کی کمی اور زیادہ تھی، آج کل تو اسباب بے پناہ ہیں، اور اسباب میں سرعت ہے، تیزی ہے۔ پہلے نہیں تھے اسباب تو پہلے لوگ اللہ تعالیٰ پر ہی لو لگاتے تھے۔ یاد رکھنا، یقین کامل جس انسان کا بن جائے، یقین محکم جس شخص کا بن جائے، پھر اس کو دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت کبھی نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کہ نشان مرد مومن باتو گویم،
کہ چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست. علامہ اقبال فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں نشان مرد مومن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب وہ مرتا ہے مرتے کے وقت اس کے ہونٹوں پر تبسم مسکراہٹ ہوتی ہے. جو مرگ آیت جب اسے موت آئے تبسم مر لب اوست اس کے ہونٹوں پر ہنسی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سب سے قریبی دوست سے ملنے جا رہا ہے. سب سے قریبی دوست سے ملنے جا رہا ہے. اسے دنیا کی تمام چیزیں اسباب یہاں اولاد یہاں دوست احباب متعلقین رشتہ دار ان تمام کے مقابلے میں وہ اپنایا ہوا ہوتا ہے رب کو. لہٰذا جب رب کے پاس جانے کا وقت ہوتا ہے تو مسکراہٹ چہرے پر ہوتی ہے. لہٰذا ایسے لوگ جب رب کے سامنے کسی بھی چیز کی مانگ کر لے پھر رب ہر حال میں پورا کر دیتا ہے. اس لیے جب آپ توبہ کریں جب اپنے گناہوں کی معافی مانگے مغفرت طلب کرے تو اپنی حالت وہ بنا لیجئے جو حالت ابھی بھی حیات عامر القذافی نے بنائی ہے. ایسی کیفیت پیدا کر لیجیے. کم از کم سوچ لیجیے اس واقعات کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک ایک واقعہ کو لے اور آپ سوچیں آنکھ بند کریں زبان حال سے بولے اور اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام امتیوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ میاں سے موسیٰ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ اس شخص کو نکالو ورنہ نہیں ہوگا. اور اب اس کی توبہ اب اس کی دعا اب اس کی کیفیت کیسی ہو رہی ہے اندر سے. اور ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ سب کے سامنے بلک بلک کے رو رہا ہے. نہیں یہ سب نہیں ہو رہا ہے. کچھ بھی اظہار آنکھوں سے کچھ نہیں بس وہ اس کی کنڈیشن اندر سے کیفیت کیا ہو رہی ہے بس اس کو سوچ لیجیے اپنے اندر وہی والی کیفیت پیدا کیجیے. اللہ تیرے اور میرے درمیان میں کوئی نہیں ہے. میرے کیا کیا گناہ ہے تو جانتا ہے. میرے کیا کیا گناہ ہیں میں جانتا ہوں بلکہ میں بھی اتنا نہیں جانتا جتنا تو جانتا ہے. میں تو بہت سارے گناہ کر کے بھول چکا ہوں. تو سب کچھ جانتا ہے. تیرے پاس سب کچھ موجود ہے. اب یہ سارے گناہ اور تو ہے رحمان یہ ساری خطائیں تو ہے غفار. اب کر لے اللہ کے ساتھ مقابلہ کر. اللہ دیکھ لے مقابلے پہ اتر آیا میں. اب مقابلہ تیرا سامنا تو میں کر نہیں سکتا. یہ ہے دیکھ لے میں گناہوں کو لے کر مقابلے پہ آیا. تیری رحمانیت سامنے ہے تیری ستاریت سامنے ہے. میرے گناہ تیرے رحمان ہونے کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے گناہ تیرے ستار ہونے کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے گناہ تیرے رحیم ہونے کے مقابلے میں کیا ہے؟ میرے گناہ تیرے مہیمن ہونے کے مقابلے میں کیا ہے؟ اے اللہ تو مالک ہے میں مملوک ہوں. تو معبود ہے میں عابد ہوں. تو مسجود ہے میں ساجد ہوں. تو رب ہے میں بندہ ہوں. بس یہ کیفیت پیدا کر لیجیے. بس بات ختم. اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی جانب لو لگا کر اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سرشار کر کے اس رب سے ایسے ہی مانگنے کی توفیق عطا کرے جیسے بنی اسرائیل میں اس شخص نے مانگا تھا, جیسے مولانا قاسم نانوتوی نے مانگا تھا, جیسے کہ عامر القذافی نے مانگا ہے. ایسے ہی مانگنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو